بسم اللہ الرحمن الرحیم جائے اور کر کے چھوڑ دیا جائے وہ کام بھی کارگر نہیں ہوتا۔ اگر انسان کسی کام کو سیکھنے کے لیے کسی دکان کارخانے کے اندر جاتا ہے اور وہ 2 دن کام کرے اور 4 دن چھٹی لگائے یا پھر 4 دن کام کرنے کے بعد وہ مستقل چھٹی اختیار کر لے تو اس آدمی کو نہ کوئی مستری کہتا ہے نہ کاریگر کہتا ہے اور نہ وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا بھی بہت سارے امور ہیں کہ اگر کچھ دن کیا جائے اور کچھ پھر مستقل کے لیے چھوڑ دیا جائے اور اس پر وقت اور محنت خرچ نہ کی جائے تو وہ کارگر نہیں ہوتی، کامیاب نہیں ہوتی۔ یہی نہیں اسی طریقے سے ایک عمل کا کرنا، مثلا آج کسی کے میت ہو جائے تو پورے گاؤں کا نماز پڑھ لینا، یا اس نوجوان کا جو مسجد آتا ہی نہیں ہے آج کا نماز پڑھ لینا، یہ اس کے لیے ٹھیک ہے، آج کی فرض کو اس کے اوپر سے قرض کو اتار دیا جائے گا، لیکن مستقل کے لیے یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ رمضان المبارک کی 21، 23، 27 کی راتوں کے اندر جا کر کے اور تہجد کی نماز اوابین اور جو ہے عبادات کے اندر لگ جانا، یہ جہاں فائدہ دے گا لیکن یہ مستقل کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کثیر، عمل قلیل ہو، یعنی تھوڑا عمل کرتا ہو، 2 نفل پڑھتا ہو کوئی آدمی، اس کے ساتھ ساتھ وہ آدمی دوام رکھتا ہو، ہمیشگی رکھتا ہو، برابر اس کو کرتا ہو روزانہ۔ مثلا اگر اسے مغرب کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں یا قرآن کریم کی کچھ آیات، کچھ صورتیں پڑھنی ہیں تو وہ اس کو مستقل پڑھتا ہو بلا عذر مشکل، بلا عذر مشکل، یعنی کبھی کوئی گھڑی ایسی آ جائے جس کی وجہ سے اسے چھوڑنا پڑ جائے، بہت مرتبہ ہوتا ہے انسان کہیں سفر میں ہے نہیں کر پایا کسی کام کو تو اس عمل کو نہ چھوڑتا ہو، وقت تبدیل کر دیتا ہو۔ مثلا مغرب میں نہیں پڑھا گیا تو عشاء میں پڑھ لیا، عشاء میں نہیں پڑھا گیا تو صبح پڑھ لیا کسی وقت میں، لیکن عمل نہ چھوڑنے والا ہو بلکہ وقت تبدیل کر دینے والا ہو بوقت مجبوری، تو اس شخص کا عمل اگرچہ تھوڑا ہے لیکن یہ بڑوں کی تہجدوں پر ڈالنے والا ہے۔ کیوں؟ اس عمل کے اندر دوام اور ہمیشگی ہے۔ اگر نیت ہو جائے تو اعمال وہ کرنے ہیں جو نیکی پہ ہو، اور اگر کوئی شادی بیاہ کا ماحول آ جائے تو اعمال وہ کرنے ہیں جو بدی پہ ہو، اعمال وہ کرنے ہیں جو نیکی پہ ہو اور اعمال وہ کرنے ہیں جو بدی پہ ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خوشی کے اعمال کے اندر بھی اعتدال اختیار کرنا اور غمی کے اعمال کے اندر بھی اعتدال اختیار کرنا، یہ بھی شریعت کا اصل اور مقصد زندگی ہے۔ اگر زندگی کے اندر اعتدال نہیں ہے تو یہ سمجھ لیجیے کہ اعتدال کے بغیر زندگی تفرقے بازی کے اوپر چلی جاتی ہے۔ اب اس کے لیے ضروری یہ ہے اگر ہمیں اعتدال زندگی اختیار کرنا ہے تو اس میں 2 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، یا تو کوئی بتانے والا موجود ہو یا ہم خود جاننے والے موجود ہوں، یعنی ہم نے سیکھ لیا ہو، پڑھ لیا ہو، ہم جانتے ہوں، یا پھر ہمارے پاس کوئی بتانے والا ہو، جو جانتا ہو اس سے پوچھ کر کے کام کریں۔ اب یہی دونوں ہماری زندگی سے غائب ہو گئے، نہ ہم خود سیکھ کر کے اس قابل بنے کہ ہمیں جانکاری آ جائے اور نہ ہی ہم کسی جانکار سے جانکاری لینے کے لیے تیار۔